جن کی پوجا تم کرتے ہو، پھر کس کی پوجا کرتے ہو، کس کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو، اسے حکم الحاکمین مانتے ہو، کس کو اپنا خالق تصور کرتے ہو؟ قرآن کریم اعلان کرتا اللہ پاک نے فرما دیا میرے محبوب یوں جواب دو وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے۔ کیا بات کہی ہے، کیا بات فرمائی ہے، وہ ہماری ہندوستانی بولی میں روگ ہی کاٹ دیا، قصہ ہی مکا دیا۔ میں اس خدا کا پجاری ہوں جو خدا تمہاری موت اور زندگی پہ قادر ہے، جس کو جتنے چاہے سانس لینے دے، جس کو جتنے چاہے سانس نہ لینے دے۔ ابھی ہفتے کے دن میں گجرانوالے گیا تھا، شام کو لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہو رہا تھا کہ ایک شیخ صاحب کسی جائیداد کے جھگڑے میں، زمین کے جھگڑے میں کچہری گئے، کوئی حصہ لینا تھا زمین کا، کھڑے کھڑے دل پہ حرکت بند ہوئی، دھڑام سے گرے، گئے زمین کا حصہ لینے تھے، اپنی بھی چھوڑ گئے، نہ نزلہ، نہ بخار، نہ کوئی درد، نہ کوئی تکلیف، اچانک ادھر دھڑام سے زمین پہ گرے، ادھر دم نکل گیا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کیا کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہرے بھرے درخت اس نے بنائے، یہ زمین اس نے بنائی، یہ دریا اس نے بہائے، یہ چاند سورج آسمان پر اس نے سجائے، یہ رات دن اس نے بنائے۔ جب یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو قرآن نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں اس خدا کو مانتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان میں سے بعض ممتاز صحابہ جنہوں نے اللہ پاک جل شانہ کی راہ میں اپنے مولا کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مال پیش کیا، اولاد پیش کی، آخر کوئی وجہ تو تھی جو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کئی مقام پر یہ اعلان فرما دیا، لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں۔ دنیا ہی میں وہ کون سا طبقہ ہے جس کو دنیا ہی میں اللہ پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور جنت بھی درکنار رہی؟ جب یہی اعلان ہو گیا کہ تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، تم میرے لیے ہو میں تمہارے لیے ہوں، تو آج میں نے قرآن کریم کے 11ویں سپارے میں سے سورۃ یونس کے آخری رکوع کے چند آیتوں کی تلاوت کی، اور اس لیے کہ جہاں حبشی بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مار کھائی، جہاں ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑی گئیں، جہاں سیدہ غدیرہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئیں، وہاں ان لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ اصل دشمنی تو سرکار سے تھی، تبھی تو غلاموں کو مارا۔ جب ان کے باطل نظریات پر سرکار مدینہ کی ضرب کاری لگی اور جب اللہ کا قرآن آیا اور ان کی رسموں کی جڑیں اکھیڑی اللہ کے قرآن نے، جو مکے والوں نے معبود بنا رکھے تھے، بت بنا رکھے تھے، اور وہ بتوں کے معاملے میں اتنے ترقی یافتہ ثابت ہوئے کہ ایک دو پہ بھی گزارا نہیں کیا، بیت اللہ اللہ کے گھر کو 360 بتوں سے بھر ڈالا، یعنی سال کے 360 دن، ہر دن کا نیا خدا، ہر دن کا نیا حاجت روا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو نکال کے باہر پھینکا۔ پھر کبھی آپ کے مذہب کے بارے میں باتیں کرتے تھے، یہ میری اپنی بات نہیں، اس شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے لوگوں نے جادوگر کہا، کذاب کہا، جھوٹوں کا جھوٹا، مجنون کہا، دیوانہ، پاگل بتایا، اور صرف زبانی بات ختم نہیں ہوئی کہ زبان سے کہا اور بات ختم ہو گئی۔ 13 برس تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے لوگوں نے، وہ ایک دو دن کی بات نہیں، پھر باتیں بننی شروع ہو گئی کہ جن کے تو مذہب کا ہی پتہ نہیں چلتا یہ کس مذہب پہ ہیں، کون ہیں،
آج بھی اگر لوگوں کے طریقے کے ساتھ مولوی چل پڑے، لوگوں کے کہنے کے مطابق چلے تو بڑا علامہ ہے، بہت بڑا عالم فاضل ہے، اور اگر لوگوں کی بات نہ مانے، خدا کی مانے، قرآن کی مانے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، پھر کہتے ہیں جی یہ کوئی ہے ہی نہیں۔ چاروں طرف سے یہ الغار ہوئی کہ یارو اس کے مذہب کا پتہ نہیں چلتا، اس کا عقیدہ کیا ہے، دین کیا ہے۔ چنانچہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے حکم دیا، فرمایا میرے نبی، یہ سارا مکہ، سارے عرب کے لوگ آپ سے مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تیرا عقیدہ پوچھتے ہیں، تیرا دین پوچھتے ہیں، آپ کا ایمان پوچھتے ہیں، قل کہو، فرما دو، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، او مکے والو، عرب والو، عجم والو، کالو گورو، لکھے پڑھو ان پڑھو، امیروں غریبوں، عورتوں مردوں، قل یا ایھا الناس، یوں فرماؤ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں، تمہیں تردد ہے میرے یقین کے بارے میں، میرے مذہب کے بارے میں تمہیں شبہ پڑ گیا، میرے ایمان کے بارے میں تمہیں شبہ پڑ گیا، تم اپنی باتوں کو جانتے ہو، میرے متعلق باتیں بناتے پھرتے ہو، آؤ میں تمہیں اپنا دین بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا مذہب بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا عقیدہ بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا یقین بتاؤں۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، سارا جہان سن لے، قیامت تک کی ساری کائنات انسانی سن لے، سردار سن لے، بادشاہ سن لے، وزیر بھی سن لے، سفیر بھی سن لے، پیر فقیر بھی سن لے، درویش قلندر بھی سن لے، تمام کے تمام ملنگ بھی سن لے، اپنی پوجا کرانے والے بھی سن لے، خدا کے دروازے کو چھوڑ کر قبروں کی مٹی چاٹنے چٹوانے والے بھی سن لے، تب درختوں کی پجاری بھی سن لے، پیپل اور بر کی پجاری بھی سن لے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، او لوگوں تمہیں میرے دین کے بارے میں شک پڑ گیا، تمہیں میرے یقین کے بارے میں شک پڑ گیا، تم میرا مذہب پوچھنے آئے ہو، میرا عقیدہ پوچھنے آئے ہو، پھر میں امام الانبیاء ہوں، پھر میں امام الکل ہوں، سید الاولین والآخرین ہوں، یہاں گول مول بات ہو نہیں سکتی۔ سنو، فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پھر لوگوں میرا عقیدہ یہ ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جن کو تم کار ساز مانتے ہو، جن کو تم بگڑی بنانے والے مانتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے یہ بسوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ٹرکوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ایکسیڈنٹوں سے بچاتے ہیں، یہ نفع پہنچاتے ہیں، فرمایا میں تمام سے دور ہوں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیدہ سنو، یقین سنو، میرا مذہب لکھ کے لے جاؤ، میرا عقیدہ لکھ کے لے جاؤ، کوئی بات ڈھیلی ملی نہیں، کوئی لالچ والی بات نہیں، کوئی ڈرنے والی بات نہیں، خوف کھانے والی بات نہیں۔ کون ڈرا سکتا ہے جس کے سر پہ مالک کی کائنات تو سارا جہان ڈرائے؟ میں ڈرنے والا نہیں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں قریش کے بنائے ہوئے بتوں کا پجاری نہیں، بنو قریظہ کے بنائے ہوئے بتوں کا پجاری نہیں، بنو نذیر کے بنائے ہوئے بتوں کا میں پجاری نہیں، میں تو اس ایک احکم
الحاکمین کی چوکھٹ پہ اپنی جبین نیاز جھکاتا ہوں جس کی شان یہ ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین. تمام زبردستوں سے زبردست ہے، ایک ہی پالنہار، ایک ہی خالق و مالک. ڈنکے کی چوٹ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیدہ بتایا. آج ہم جیسے ہمارے ملک میں مشینیں بنتی ہیں، کچھ پرزے ولایتی کچھ دیسی ملا دیے، وہی حال ہمارا عقیدے کا بنا ہوا. کچھ سرکار کی باتیں لے لی، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدھا فرمان لے لیا، کچھ اپنی طرف سے ملا لیا، عقیدہ بن گیا. سارا قرآن آخر کیا حکم کرتا ہے؟ یہ ہم نے تو نہیں بنایا قرآن کریم، کون بنا سکتا ہے؟ اپنے گھروں میں جاؤ، قرآن کریم ترجمے والے ہزاروں تمہارے پاس موجود ہیں. سورۃ یونس کا آخری رکوع کا ذرا ترجمہ تو دیکھو. بی اے کر سکتے ہو، ایم اے کر سکتے ہو، ایف اے کر سکتے ہو، انجینئرنگ کالج پڑھ سکتے ہو، میڈیکل کالج پڑھ سکتے ہو، قرآن پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے. عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ نہیں آئے گی. اس لیے صاف صاف طور پہ اعلان کر دیا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز ان کا پجاری نہیں جن کی پوجا تم کرتے ہو. پھر کس کی پوجا کرتے ہو؟ کس کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو؟ جسے حکم الحاکمین مانتے ہو، جس کو اپنا خالق تصور کرتے ہو. قرآن کریم اعلان کرتا اللہ پاک نے فرما دیا میرے محبوب یوں جواب دو ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے. کیا بات کہی ہے، کیا بات فرمائی ہے. وہ ہماری ہندوستانی بولی میں روگ ہی کاٹ دیا، قصہ ہی مکا دیا. میں اس خدا کا پجاری ہوں جو خدا تمہاری موت اور زندگی پہ قادر ہے، جس کو جتنے چاہے سانس لینے دے، جس کو جتنے چاہے سانس نہ لینے دے. ابھی ہفتے کے دن میں گجرانوالے گیا تھا، شام کو لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہو رہا تھا کہ ایک شیخ صاحب کسی جائیداد کے جھگڑے میں، زمین کے جھگڑے میں کچہری گئے، کوئی حصہ لینا تھا زمین کا. کھڑے کھڑے دل پہ حرکت بند ہوئی، دھڑام سے گرے. گئے زمین کا حصہ لینے تھے، اپنی بھی چھوڑ گئے. نہ نزلہ، نہ بخار، نہ کوئی درد، نہ کوئی تکلیف. اچانک ادھر دھڑام سے زمین پہ گرے، ادھر دم نکل گیا. اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کیا کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہرے بھرے درخت اس نے بنائے، یہ زمین اس نے بنائی، یہ دریا اس نے بہائے، یہ چاند سورج آسمان پر اس نے سجائے، یہ رات دن اس نے بنائے. جب یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو قرآن نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں اس خدا کو مانتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں اس خدا کو مانتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے. انہوں نے کہا یہاں مانیں گے. آج بھی دیکھ لیں آپ، اگر کسی کو اولاد دیر سے پیدا ہو، فلانے نے دیا، فلانے پیر نے دیا، فلانے فقیر نے دیا، فلانے ملنگ نے دیا، اور اگر مر جائے اللہ نے مار دیا. فرمایا ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس خالق و مالک کا پجاری ہوں، میں اس کا ماننے والا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے. اگر وہ چاہے دن میں موت لا کے کھڑی کر دے، وہ چاہے رات میں موت کو بھیجے، وہ چاہے تمام کو ایک یکدم فنا کر دے، وہ چاہے اسپتال میں موت بھیجے، وہ چاہے بیوی بچوں کے سامنے موت بھیجے. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس پر یقین کرنے والا بنوں، خدا کی ذات پر اعتماد کرنے والا بنوں، مالک کائنات کے ایک ایک ذرہ پر، تمام چیزوں پر یقین کرنے والا بنوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے میرے مولا نے حکم دیا میں چاروں طرف سے ہٹ کر ایک کی طرف رجوع کروں، ایک کی طرف یکسو ہو جاؤں، ایک ہی کا بن جاؤں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ،
मौला कायनात ने मुझे शिरक से मना फरमाया, उसकी जात के सिवा मैं किसी को नहीं मानता। जब अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम सुनाया, बस थ्योरी बदल गई, अकड़ गए सारे सरदार। हाँ, दौलत ऐसी चीज होती है, दौलत ऐसी चीज होती है, ये जो इख्तिदार है ये दौलत है, ये दोनों ऐसे नशे हैं कि जो जिंदगी में बड़े मुश्किल से उतरते हैं। दौलतमंद कुरान को कैसे मानते हैं? इधर फाका है, इधर परेशानी है, इधर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां दरख्तों के पत्ते चबाती हैं। 2.5 बरस तक सहाबा इकराम भी दरख्तों के पत्ते भी मुयस्सर नहीं आते, दौलतमंद कुरान कैसे गवारा कर लेता? सारे इकट्ठे हो गए, आओ मिलजुल के काम करेंगे। यतीम मक्का का मुकाबला अब एक एक की दो की बस की बात नहीं, इकट्ठे हो जाओ काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में, फिर बात बनेगी। चुनाचे उमैया इब्ने खलफ, वलीद इब्ने मुगीरा, उतबा शैबा, उतैबा, तमाम के तमाम मक्के वाले बड़े बड़े सरदार इकट्ठे हो गए। और सरकार मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप वालिद अपना भतीजा समझकर साथ दिया करते थे। चचा की शफकत थी भतीजे के साथ। बस वो मक्के वाले आए अबू तालिब के पास और आके कहने लगे, ये तो तेरा लिहाज हमें खराब कर रहा है। एक मक्के का सरदार है, कुरैश का सरदार है, बुजुर्ग आदमी है, तुम्हारा लिहाज कर रहे हम, वरना उड़ा दिया होता कभी से। क्या हैसियत है इनकी, यूं कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे। आज भी बड़े गुर्राते हैं लोग, पता नहीं उन्हीं से सीखा है। अंदाजा लगाओ, खुदा के कुरान का मुकाबला, अल्लाह के दीन का मुकाबला, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और ईमान का मुकाबला करते हैं। वो कब खुदा से डरेंगे, कब उसके कहर से डरेंगे? अकड़े आके काफिर। और अबू तालिब को कहने लगे, आप दरमियान से हट जाएं जी, फिर हम देख लेंगे। हद हो गई, हमें सारी उम्र हो गई सुनते सुनते, अब तो इंतहा हो गई, हम नहीं सुनेंगे। अबू तालिब ने कहा, क्या सुनोगे? तेरा भतीजा हमें गालियां देता है, तेरा भतीजा हमें गालियां निकालता है, हमारे बुजुर्गों को गालियां देता है और हमें गालियां निकालता है। कब तक सुनेंगे हम? आखिर तुम्हारा लिहाज हमें मार रहा था, आज हम तुम्हें इकट्ठे होकर मिलकर कहने आए हैं, आज के बाद कोई लिहाज नहीं होगा। अबू तालिब ने यतीम मक्का हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को बुला लिया और बुला के फरमाया, भतीजे तुझे मालूम है मेरी पीठ खाली है, यानी मैं अब कमजोर हो गया हूं, वो तकराई नहीं रही, वो सरदारी में जान नहीं रही, कुछ मेरा ही ख्याल कर ले, मेरे बुढ़ेपे का ख्याल कर, मैं तेरा चचा हूं, मेरी बुजुर्गी का ख्याल कर और मेरी दाढ़ी का ख्याल कर। मेरी दाढ़ी तो कम से कम खाक में न मिला। मक्के का एक भी काफिर ऐसा नहीं था जिसके दाढ़ी ना हो। ये जितने भी थे, अबू जहल हो, उतबा हो, शैबा हो, वलीद इब्ने मुगीरा हो, उमैया इब्ने खलफ हो, कोई भी हो, तमाम के चेहरों पे दाढ़ी थी, एक भी बगैर दाढ़ी का नहीं था। और आज मुसलमान मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से घबराता है। तड़ी दी काफिरों ने आकर अबू तालिब को, और अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लिया और कहने लगा कि मेरे बुढ़ेपे का ख्याल नहीं रहा तुम्हें, सारी जिंदगी हो गई मैं तेरा साथ देता चला आ रहा हूं। आपने फरमाया, चाचा क्या हुआ, मुझे बात तो बता। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे चचा हैं, क्या बात हुई? उसने कहा, ये सारा मक्का आया बैठा है, सारे सरदार आए बैठे तेरे सामने ही, ये देखो ना, उमैया इब्ने खलफ बैठा है, वलीद इब्ने मुगीरा बैठा है, उतबा बैठा है, उतैबा बैठा है, शैबा बैठा है, यामर इब्ने हशाम है, ये सारे के सारे मेरी बरादरी सरदार आए बैठे, तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। ये
بلا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جن کے بارے میں ہم سب کا یقین اور ایمان ہے کہ اگر سرکار نہ ہوتے یہ جہان نہ ہوتا. اور یہ الزام ہے. ابو طالب بھی کہنے لگا آپ ان کو گالیاں دیتے. آپ نے فرمایا چچا تمہارے پاس رہتے عمر گزر گئی، میری زبان سے کبھی گالی سنی؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا اور چچا تو اچھی طرح سے جانتا ہے تیری آنکھوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ دیکھا لوگوں نے مجھے پتھر مارے، میں نے پھول برسائے، میں نے تو گالی اس وقت بھی نہیں دی جب میں نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، اور یہ سارے کے سارے اونٹ کا اونٹ لا کر میری پیٹھ پہ لاد کے چلے گئے. انہوں نے میرے سر پہ گندگی پھینکی، میرا چہرہ زخمی کیا، جدھر سے گزرتا ہوں پتھر مارتے ہیں، جس گلی سے گزرتا ہوں پتھر مارتے ہیں، چاروں طرف سے مارنے والے یہ لوگ ہیں. ایک دن بھی ایک وقت بھی یہ بتائیں تو صحیح میں نے کبھی گالی دی ہو؟ میں نے کبھی گالی نہیں. ابو طالب نے ان سے کہا کیوں بھائی آمنے سامنے کی بات ہے، تم تو کہتے تھے رات دن گالیاں دیتا ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی گالی آج تک کسی کو دی نہیں، میں گالیاں دینا ہی نہیں جانتا، کبھی بھی میں نے کسی کو گالی نہیں دی. یہ سامنے بیٹھے. ابو طالب کہنے لگے کیوں بھائی بولو؟ یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے گالی نہیں دی. اب وہ سارے یکدم بولے. توجہ کرنا، کبھی قرآن بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو خدا کے بندو. تمام کے تمام اکٹھے بول اٹھے اور کہنے لگے کہ کون کہتا گالی نہیں دیتے؟ ہر وقت کہتے ہو صرف ایک ہے اور کوئی نہیں. مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہے، بیماریاں دور کرنے والا ایک ہے، اولاد دینے والا ایک ہے، بارش برسانے والا ایک ہے، دریاؤں پہ رخ موڑنے والا ایک ہے. کسی کو 18 بچے ہیں، کسی کو ایک بھی نہیں، سارا نظام ایک کے ہاتھ میں ہے اور کوئی نہیں کوئی نہیں. ہر وقت کہتے ہو کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گالی ہے؟ میرا گالی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو وہ گالیاں ہیں جو ہمیں کھاتی ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ سن کر قرآن اچھا پڑھتا ہے، تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، پر ولی انو نہیں مانتا کاری نہیں. تو خدا کے بندوں ولیوں کو کون نہیں مانتا؟ ڈاکوؤں کو نہیں مانتا، ٹھگوں کو نہیں مانتا، ہاں جو پیپر عورتوں کو سامنے بٹھا کر گپے مارتے ہیں ان کو نہیں مانتا. لگا اچھا یہ گالیاں ہیں؟ ہاں یہ تھوڑی گالیاں ہیں، ہمارا سر کھا لیا تم نے گالیاں دے دے کر. جواب ارشاد فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی آپ کو بھی جلال آ گیا. فرمایا چچا اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں. اگر یہ گالیاں ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور کوئی پوجا کے قابل نہیں، اور کوئی نظر نیاز کے قابل نہیں، اور کوئی گھٹانے بڑھانے والا کوئی نہیں، دن رات میں تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں، سردی گرمی کی تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں، اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں، تمہیں یہ گالیاں سننی پڑے گی، پھر میں مجبور ہوں. توجہ کرنا. ابو طالب بیچ میں تھا. اب بیچارہ ابو طالب بھی ایمان تو نہیں لایا تھا نا. ہائے ہائے اس کی بھی سمجھ میں نہ آئی بات. وہ یوں سمجھ گیا کہ میرا بھتیجا بھی ضد کر رہا ہے، ضد پہ اڑ گیا. بس ایک بات کہہ دی. کہنے لگا پھر میرے بھتیجے اگر تو میری بات نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا، میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا، تیرے ساتھ جو میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سرخ ہو گیا اور فرمایا چچا تم نے آج تک غلط سمجھا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ تیری پیٹھ پہ کیا، میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے سہارے پہ کر رہا ہوں. آپ اپنی پیٹھ جھاڑ دیں، آپ اپنی ذمہ داری ختم کر دیں، ہٹ جائیں درمیان سے. میرا خدا جانے اور یہ جانے، میں جانوں اور یہ جانے، جو یہ کر سکتے ہیں چھٹی ہے ان کی، جاؤ کر.
اب یہ جو شرک کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا مشرک ہوتا بڑا بزدل ہے، پہلے یکدم تڑی دے گا، یکدم پہلے تڑی جمائے گا، روک ڈالے گا، اور اگر آگے سے معاہد اکڑ جائے پھر فوراً دیکھیں گے آپ تو ناراض ہو گئے، آپ اس کی تو بات ہے خام آپ اس میں لڑ رہے ہیں، آپ ہم سے، ہم تو آپ کو بڑا مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لینا فوراً ڈلے پڑ جائیں گے۔ اب جب دیکھے نا آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدلتے ہوئے، ہائے ہائے، حفیظ نے بڑی عجیب بات نقل کی ہے، ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر مبارک پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی، کیا آپ کے جگر پہ بیتی ہوگی اس وقت میں۔ اور صاف ہو کر کے یوں فرما دیا کہ چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، تو ہو کر آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، یہ سب شیطان کے ساتھی بڑے ہو کر بشر دشمن، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، اور مٹانے کو میرے شداد اور حمان آ جائے، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا، میری ہڈیاں ختم ہو سکتی ہے، میری جان ختم ہو سکتی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ایک ایک ذبح ہو سکتا ہے، ان کی آل اولاد کا قیمہ بن سکتا ہے، ہم بھوک پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم درختوں کے پتے کئی کئی برسوں چبا سکتے ہیں، پر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی توحید میں بالکل شرک ملاوٹ کرنے والے نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، جاؤ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو، بھوک جمانے آئے ہو، نبوت کو ڈانٹ پلانے آئے ہو، صاف کر دیا، زور لگاؤ جا کر جو تمہاری طاقت ہے، تم نے پہلی کون سی کسر اٹھا کے رکھی ہے، تم نے میرے بلال کے ساتھ کیا نہیں کیا، تم نے ابو فقیہ کے ساتھ کیا نہیں کیا، تم نے برا ابن عازب کے ساتھ کیا نہیں کیا، اور جو کچھ کر سکتے ہو میری ساتھ تم نے رات دن، اور تم نے مارا، تمہاری عورتوں نے مارا، تمہارے بچوں نے مجھے مارا، اور کیا کر سکتے ہو، جاؤ جو کرنا کرو، فوراً ڈلے پڑ گئے، جب ڈانٹ پلائی نا کہنے لگے دیکھو جی آپ بھی قریشی ہیں، ہم بھی قریشی ہیں، آپ بھی مکے کے باشندے ہیں، ہم بھی مکے کے باشندے ہیں، آپس میں اگر لڑیں گے تو نقصان اپنا ہی ہوگا، دیکھو نا جی ایک ہی گھر کا نقصان ہوگا، جب سر سے پڑتی دکھائی دی نا پھر گھر یاد آ گیا، ایک ہی گھر کا نقصان ہوگا، ایک ہی قبیلے کا نقصان ہوگا، بہتر صورت یہ ہے کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں، یعنی آپ نے جو اعلان نبوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم لہرایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی جو آپ نے تلقین کی ہے لوگوں کو، اگر آپ کا مقصد سرداری ہے، ہم سارے عرب کا آپ کو سردار مان لیتے ہیں، سارے عرب کا سردار آپ کو مان لیتے ہیں، اور اگر دولت چاہیے سارے عرب کی دولت آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں، سارے عرب کی دولت۔ اور تیسری بات بڑی عجیب کہی، کہنے لگے اگر کسی لڑکی پہ نظر ہے تو ایک نہیں ہزاروں حاضر ہیں، وہی تین چیزیں جو مکے کے کافروں نے نبی کو پیش کی تھی، سرداری، حکومت، دولت، عورت، وہی
तीनों चीजें मक्के के काफिरों ने सरकार के सामने रखी कि सरदारी के झांसे में आ जाए, दौलत के लालच में आ जाए, औरत के पीछे लग जाए। आज मुसलमानों का बेड़ा गर्क इन तीनों चीजों ने तो कर रखा है। और क्या उन्होंने सोचा कि डांट में तो काम चला नहीं, रोम में तो काम चला नहीं, इस तरीके से काम चल जाएगा। कुछ लालच देंगे, कुछ तमा देंगे, कुछ सरदारी का नाम लेंगे, कुछ दौलत जमा कर देंगे, लड़कियां भेज देंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमा दिया, फरमाया मेरे हाथों पे लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे हाथों पे लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे पैरों तले रूबे जमी का माल और जर रख दे, खुदा के काम से मैं बाज हरगिज़ रह नहीं सकता, ये बुत झूठे हैं मैं झूठों को सच्चा कह नहीं सकता। लालच दे के मारना चाहते हो? हमेशा ये तरीका चला आया बातिल ताकतों का, पहले वो डराते हैं फिर लालच देते हैं। हर तबका यही खेल खेलता है, हर जमाने की हुकूमतें यही काम करती हैं। चुनांचे आजकल भी देख लो, जिन मौलवियों को आगे किया हुआ है ना, उनसे अगर मसला भी पूछ लेना, हवाई जहाज में बैठे हुए, स्टेशन पे खड़े हुए, जो गवर्नमेंट के एंटर ला मौलवी है, उनसे मसला पूछो ना, वो जरा इस वक्त जहन में नहीं है, किसी मदरसे से जाके पूछ ले, बताए कैसे मार पड़ेगी। फौरन खाया हुआ हजम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम तो हर वक्त दुआ करते हैं, खुदाया अपने खजाने से खिला, अपने खजाने से सवारी हाजात को पूरा फरमा, किसी का मोहताज ना बना। बड़े बड़े बन गए तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ साफ जवाब इरशाद फरमा दिया, जाओ जाओ अपना काम करो, मुझे तुम्हारी सरदारी की कोई हाजत नहीं, मुझे तुम्हारी दौलत की कोई हाजत नहीं, मुझे औरतों की तुम में से कोई जरूरत नहीं, मैं अपने ईमान यकीन का सौदा नहीं करता। और आखिर में जो बात फरमाई हफीज ने उसको मंजूर किया है, बड़ी अजीब बात है। फरमाया मेरा ईमान है हर शय पे कादिर हक ताला है, मेरा ईमान है हर शय पे कादिर हक ताला है, वही आगाज को अंजाम तक पहुंचाने वाला है, मेरा उसके सिवा माबूद कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। अरे जब वो चाहेगा एक सांस आगे बढ़कर लेने वाला कोई नहीं। यही तालीम थी 1,24,000 अंबिया किराम की, और यही तालीम है 1,29,000 सहाबा किराम की, और यही तालीम है लाखों औलिया किराम रहीमहुमुल्लाह अलैहिम। तो फरमाया मेरे नबी इन लोगों को वाज़े कर दो, इनको बता दो, जता दो, समझा दो, कुल कहो, फरमाओ या अय्युहन नास, ओ लोगों इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी, ओ लोगों मेरे मजहब के बारे में शक न करो, मेरे मजहब के बारे में, अकीदे के बारे में तुम्हें शक पड़ गया, आओ मैं तुम्हें बता दूं, वलाकिन आबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़ाकुम, हाँ मैं वो नहीं हूं जहां चूना लगा हुआ देखा, जहां जरा संगे मरमर लगा हुआ देखा, सुभान अल्लाह। हाँ जी, यहाँ तो हजारों की बिगड़ियां बन गई, जहां संगे मरमर देखा वही चूम लिया, वही चाट लिया, वही सर झुका दिया, और वही अपनी बिगड़ी बनाने का सवाल कर दिया। अब मैं कसम खा के कहता हूं, बावजूद मिंबर पे बैठा हूं, अब ये सारे का सारा मैंने कुरान करीम का तर्जुमा या हफीज के शेर नकल किए हैं। अब बताओ, एक तरफ तो अल्लाह का ये कुरान है, नबी से ऐलान कराया खुदावंद आलम की जात अक़दस ने,
اور ادھر دکانوں پہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اچھا جی ہاں ولی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، ولی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ ترکیب دیکھو، گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، اللہ نے اپنی ذات میں اپنی صفات میں کسی کو شریک بنایا ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ بلن مشرکۃ بربنا احدا، اللہ کہتا ہے اور لوگوں اگر میں اپنا کوئی شریک بناتا تو بیوی بناتا، اولاد بناتا، میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، میرے نبی اعلان کرو میں تو ہوئی اکیلا، اکیلا ہی تھا، اکیلا ہوں، اکیلا رہوں گا۔ اور آگے فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایک کا ہو کے رہوں، ایک کے دروازے کا بن کے رہوں، ایک ہی کے دروازے پہ اپنی جبین نیاز کو، اپنا ماتھا ایک کے دروازے پہ جھکا۔ اب سارا قرآن ایک طرف، اگر بچہ بیمار ہو جائے یا بیوی بیمار ہو جائے اور وہ بیوی کا کہنا ایک طرف، وہ جی مولوی تو یوں کہتے رہتے ہیں چلو فلاں جگہ، ہاں کھپر شاہ پہ چلو، لک شاہ پہ چلو، فلاں جگہ چلو، وہاں فلانی گئی تھی اس کو آرام وہاں سے آ گیا، فلانی وہاں گئی تھی اس کو وہاں سے آرام ہو گیا، اس کا بچہ بڑا بیمار تھا وہاں گئی تھی تندرست ہو گیا۔ خدا کی قسم جب عورت ہو یا مرد جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کو فلاں نے زندگی دے دی، یہ فلاں نے تندرستی دے دی، اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے، ظالموں دیا میں نے نام دوسرے کا۔ تیرے گھر سے اگر کوئی ایک ٹائم کا کھانا کھا کے چلا جائے، رشتہ دار مہمان، اور گھر جا کر اپنی امی سے کہے کہ تیرے بھائی نے تو روٹی بھی نہیں دی، برابر والوں کی کھا کے آیا ہوں، آگ لگ جائے گی، بکواس کرے گا اور میں تینوں گوبر کھوایا، میں تینوں گند کھوایا، کھا کے گیا کہ مکر گیا؟ ایک وقت کی روٹی کھا کر اگر مکر گیا تجھے کتنا غصہ ہے، اور جو خدا 50 سینکڑوں سال کھلاتا ہے اور تو کہتا ہے وہ نہیں کھلاتا اور کھلاتا ہے، خدا کا قہر جوش میں نہیں آتی؟ شرک کی بیماری وہ بیماری ہے، لا علاج بیماری، جنہوں نے انبیاء کرام کو ستایا، جنہوں نے صحابہ کرام کو مارا، جنہوں نے ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دی۔ اس لیے کتنی بڑی دشمنی پھیلی مکے میں، سارے عرب میں، عرب و عجم میں دشمنی پھیلی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبر کے پیارے چچا کے ٹکڑے کر دیے گئے، بڑے بڑے پیارے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، اور اللہ کی راہ میں ان کو بڑا ستایا گیا۔ کون سا وہ وقت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کی زندگی بسر فرمائی؟ بدر سے گئے، احد کا اعلان ہو گیا، احد سے آئے، خندق کا اعلان ہو گیا، ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، ایک دن۔ اور ایک تم ہو بس غزلیں سنی اور خوش ہوتے چلے گئے۔ آخر نبی کی زندگی کا بھی تو کچھ حاصل ہوگا۔ یہ خدا کا قرآن تیرا میرا بنایا ہوا نہیں، یہ کسی تفرقے یا کسی فرقے یا کسی پارٹی اور پارٹی کا کلام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ اور خدا کی قسم یہ مولوی جو تمہیں بہکاتے ہیں یہ قبروں میں تمہیں نہیں چھڑا سکتے، یہ حشر میں تمہیں نہیں چھڑا سکتے۔ یہ بھی قرآن نے نقل کر دیا، 22واں سپارہ سورۃ سبا ہے۔ فرمایا یقول الذین نستضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، وہ بڑے بڑے آئیں گے، آگے چھوٹوں کو پکڑا ہوا دیکھیں گے، وہ چھوٹے کہیں گے جی تم تو ہمیں ہدایت دیا کرتے تھے، تمہارا کیا حشر بنا ہوا، تم تو پھنسے ہوئے۔ ہم نے کہا جی تم نے ہم کو پھنسایا نا۔ قرآن گواہ ہے، یوں کہیں گے ماننے والے لوگ، دوسرے معنوں میں مرید لوگ یوں کہیں گے وہ تمہارا رات دن کا آنا جانا ہمیں بھی تباہ کر گیا، تم بھی برباد ہو گئے، ہمیں بھی برباد کر۔ اس لیے اللہ کے قرآن کے قریب آؤ، اللہ کے کلام کے نزدیک آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور غرض اور مبدا کے قریب آؤ، جس بات پر صحابہ نے لہو بہایا اس بات کے قریب آؤ، اور جس بات کی سزا پیغمبر کی بیٹیوں نے بھگتی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے درختوں کے پتے چبائے، آتے کاٹے، اور کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟
فما ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں نفع نقصان میں اس کے سوا کسی کو اپنا نہ بناؤں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر میں ایسا کروں گا تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، ظالمین میں سے بن جاؤں گا کہ خدا کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اگر میں دوسرے راستے پہ بھٹکا، دوسرے راستے پہ میں چلا تو اس وقت پھر میں ظالموں میں سے بن جاؤں گا۔ تمہارا کیا ہے؟ تم تو ماننے پہ آؤ، ایک بے نماز کو مان لو، بدعقیدہ کو مان لو، اور نہ ماننے پہ آؤ تو خدا کے قرآن کو نہ مانو۔ بہرحال ہمارا کام ہے سزا بھگتنا، دنیا کی نگاہوں سے گرا رہنا اور حق بات بتانا، ایمانداری کی بات کی ہے، نہ کسی کے کہنے سے کی ہے، نہ کوئی غرض ہے، نہ کسی کو چڑھانا مطلوب ہے، مقصود صرف یہ ہے اللہ کرے میری تیری قبر اثر اچھا ہو جائے، کلمے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو جائے، اور شرک کی لعنت سے بچ بچ کر دنیا میں زندگی گزارو گے تو باقی گناہ مالک کائنات معاف بھی فرما دے، ورنہ ہمیں کیا؟ بہرحال تکلیف ضرور ہوتی ہے، چاروں طرف لوگوں نے اڈے بنا رکھے، چاروں طرف، ادھر میلہ، ادھر ٹھیلا، ادھر دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، وہاں گئے تھے، یہاں گئے تھے، وہ گئے تھے، یہ گئے تھے۔ اور پچھلے دنوں میں قصور شہر گیا تو بابا بلے شاہ سب کا جو رحمت اللہ علیہ مزار پہ گیا میں فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے تو کیوں گیا، بلا وہ کسی کے باپ کو الاٹ ہو رہے ہیں، وہ بزرگ ہمارے ہیں، میں کیوں نہ جاؤں؟ تو جب میں وہاں گیا تو وہ کیسٹ سب سنتے ہیں، جانتے بھی ہیں بیچارے سارے، وہ جو وہاں سجادے نشین وغیرہ سب جانتے تھے، احترام کیا۔ تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی قبر کے اوپر سرانے کی طرف اتنا بڑا دورہ رکھا ہوا، اتنا بڑا، اور اس میں لون بھرا ہوا ہے، نمک۔ تو میں نے یہ پوچھ لیا ان میں سے ایک سے، میں نے کہا حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ بابا بلے شاہ صرف نمک کھاتے ہیں، تم گھی کھاتے ہو، تم گوشت کھاتے ہو، تم مٹھائیاں حرف کرتے ہو۔ میں کہا بابا دے مکھے صرف لون مار کے دیں؟ آخر نہیں جی لوگ آ کے لون چکھ دینے، بابے بلے کا لون چکھوائے۔ بابے بلے نے میں تو کان کھلی ہوئی ہے لون دی، میرا منڈا ایویں میں کر کے کہنے لگا جی تانوں نہیں پتا جی بس ایویں چلتا ہے دنیا پہ، آخر عوام کی تسلی جو کرنی ہوگی۔ حالانکہ بابا بلے شاہ توحید کا بڑا سخت پجاری، اس لیے اس کا ایک شعر عرض کر دوں، علم نالو اشراف نہیں ہو گئے، علم نالو اشراف نہیں ہو گئے، جڑے ہو دن ذات کمینے، اور پتل پلیت سونا نہیں بڑھدا، توڑے جڑیے لال نگینے، اور شوم کلو خیرات نہیں ملتی، توڑے ہو مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملتی، توڑے مریے شہر مدینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملتی، توڑے مریے شہر مدینے۔ بابا بلے شاہ رحمہ اللہ کا کلام دے، چاہے مدینے میں مر جا، جب تک اللہ کی ذات پر صاف یقین نہیں، توحید کا خزانہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ، کتنے بڑے اللہ والے۔ میں جو وہاں گیا فاتحہ پڑھنے، چیکڑی مٹی کے ٹرک پڑے اور گھول گھول کر عورتوں کو پلا رہے ہیں، سامنے چوری نہیں، لائن لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کس لیے پی رہے ہو؟ کہ یہ جو ہے نا 70 بیماریاں کی دوا ہے، اندازہ لگا۔ بابا سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کریتا تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہوں
فضل کرتا بخشے جامن مجھے مکالے ہوں فرمایا او میرے مولا اگر عدل کرنے پہ آیا تو تھر تھر کانپتا ہوں. بابا فرید رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا ولی ہے, کتنا بڑا ولی ہے. اور مصیبت یہ ہو گئی کہ تم یہ بھی نہیں جانتے ولی کسے کہتے ہیں. تمہارے یہاں تو ولایت کا معیار جو ننگا ہو بیٹھے, خدا نہ کرے خدا نہ کرے ابھی اگر سارے کپڑے اتار کر میں سڑک پہ کھڑا ہو جاؤں تم سارے شہر میں جا کہو گے آج ولایت ملی, آج ولایت ملی. ننگا ہونا کوئی ولایت ہے تمہیں یہ بتا ہی بات کس نے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت تو ستارت درب جاگ دائی تیری دادے لال فرید کھڑا ہو اس کے دربار کی صفائی کر اللہ اللہ کر. ہاں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قرآن صاف ہے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صاف ہے, ساری چیزیں تمہارے سامنے صاف ہیں. اپنے عقیدے کو درست کرو, اپنے بیوی بچوں کے عقیدے کو بناؤ. عقیدہ نہیں کچھ بھی نہیں, 1 کروڑ روپیہ روزانہ صدقہ کرو, عقیدہ صحیح نہیں پانی کی طرح بہ جاتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح قرآن مجید سمجھنے کی